اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ مومنین گرامی اور سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کو اس فتنے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک گروہ اٹھا ہے، ایک گروہ جسے باغیوں کا گروہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کا نعرہ بڑا مقدس، جس کا نعرہ بڑا پاکیزہ اور ایسا نعرہ ہے جو ہر مومن کی دل کی آرزو ہے، ہر مومن جس کے زیر سائے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کون شیعہ ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام کو سن کر اس کا خون جوش نہ مارتا ہو، اس کے خون میں حرارت پیدا نہ ہوتی ہو؟ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہی ہمیں ولایت علی، محبت اہل بیت کا درس دیا اور اپنے دودھ میں ہمیں ولایت اہل بیت کو ملا کر پلایا، لہٰذا ہماری رگوں میں، ہمارے شریر میں اہل بیت کی محبت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت جوش مار رہی ہے۔ بہت پیارا جملہ، بہت پیارا کلمہ، لیکن اس طرح کے نعرے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مقدس نام، اس طرح کے مقدس ہستیوں کا نام لے کر اور اس کے پس پردہ اپنے مذموم عزائم رکھنا، اپنے مذموم عزائم کو آگے بڑھانا، یہ کوئی تاریخ میں تشیع کے لیے نئی چیز نہیں ہے، نہ یہ ہمارے لیے کوئی پہلا اور آخری حربہ ہے۔ تشیع کی طول تاریخ جو ہے وہ ان واقعات سے اور اس جیسے مکر کرنے والے لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے مقدس نام لگا کر، مقدس نعرہ لگا کر ہر زمانے کے اندر سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا، سادہ لوگوں کو کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی اور ان کو حق سے منحرف کرنے کے لیے اپنے حربے استعمال کیے۔ طول تاریخ ہے یہ، لیکن خداوند متعال کا وعدہ ہے وہ اپنے دین کو باقی رکھے گا، کیونکہ یہ دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر کوئی بہترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین کو پروردگار پوری دنیا میں غلبہ دے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ پروردگار نے قرآن میں بشارت دی ہے کہ اپنے رسول کو حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ایسا دین لے کر بھیجا جو تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ یعنی اس دین اسلام کے مقابلے پہ جتنے باطل ادیان ہوں گے، جتنے باطل ادیان جو ہے وہ سر اٹھائیں گے، وہ سر نگو ہو جائیں گے، اور اسلام سربلند ہوگا، اسلام پائیدار ہوگا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ اور یہ اسلام کا پرچم اس وقت لہرائے گا جب علی ابن ابی طالب کا لال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، امام زمان کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ آئے گا، اور یہ کفر کی طاقتیں، ان کے اعلی کار اور ان کے نمکخوار جو ہے وہ اس وقت ناکام اور نامراد ہوں گے۔ آج انہی کے پیروکار، انہی کے ماننے والے، شیطان بزرگ کے ماننے والے، منافقین کے ماننے والوں نے آج اسی طرح پرچم بلند کیا ہے جس طرح تاریخ میں صفین کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے مقابلے پہ امیر شام اور عمر عاص نے ایک نعرہ لگایا تھا، جس نعرے کو سن کر جو سادہ لوگ تھے، جو بیچارے سادہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے، وہ دھوکہ کھا گئے، اور اس دھوکہ کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا امام، مولا مواحدین، وسیع رسول خدا کو صفین کے میدان میں جو ہے لوگوں کی دھوکہ دہی اور لوگوں کی غداری نے اس جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے وہ ناکامی میں تبدیل کیا۔ آج پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی تشیع اور علی کے ماننے والے جس طرح سے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ جنگ صفین کو بالکل سامنے رکھیے اور تجزیہ کیجیے۔
صفین کے میدان میں علی ابن ابی طالب کا شیر، علی کا دلاور، علی کا بازو مالک اشتر کامیابی کے ساتھ میدان عمل میں آگے بڑھ رہا تھا اور دشمن کے فتنے کو اپنے پیروں تلے کچلنے ہی والا تھا کہ چند سازشی لوگوں نے، چند منافقین نے اور چند امیر شام کے نمک خوار جو اس کے وفادار تھے، جو اس کا نمک خوار تھے، انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا صفین کے میدان میں اور قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ کا نعرہ آپ تاریخ میں جانتے ہیں، نعرہ لگا صفین میں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب علی ابن ابی طالب کامیابی کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، جب کامیابی نزدیک تھی اس وقت کے قرآن کو نیزے پہ بلند کر کے نعرہ لگایا گیا اور یہ نعرہ بڑا پاکیزہ اور مقدس تھا۔ جب لوگوں نے قرآن کو نیزوں پر دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا قرآن نیزے پر بلند کر دیے گئے ہیں، تو بیچارے سادہ لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے منافقین کی مکر کی سازش سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس سازش کا شکار ہوئے۔ تو کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب جیسا امام، اس وقت اس کی مظلومیت کا یہ حال تھا کہ جاہل لوگوں نے علی کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہا کہ اے علی، ہم ان قرآن سے جنگ لڑیں گے؟ تم دیکھتے نہیں ہو یہ قرآن نیزوں پہ بلند ہے، مقدس کتاب بلند ہے، کیا ہم قرآن سے مقابلہ کریں گے، قرآن سے جنگ کریں گے؟ تو علی ابن ابی طالب نے بھی اس وقت ایک جملہ کہا تھا، کلمۃ الحق، ان کے نعرے پر مت جانا، نعرہ بڑا اچھا ہے، ان کا نعرہ بڑا خوبصورت ہے، میں بھی قرآن دنیا کے اندر جو ہے میں جنگ جو کر رہا ہوں وہ اسلام کے نفاذ کے لیے، قرآن کے احکامات کے اجرا کے لیے، قرآن کی حاکمیت کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ کلمۃ الحق، ان کا نعرہ اچھا ہے، یراد بہ الباطل، لیکن ان کی مراد باطل ہے، ان کے نعروں پہ مت جانا، ان کے شور مچانے پہ مت جانا، اس لیے کہ نعرہ انہوں نے قرآن کا بلند کیا ہے، عزائم ان کے مذموم ہیں، عزائم ان کے بڑے مکروہ ہیں۔ اور علی نے کہا تھا اپنی طرف اشارہ کر کے کہ تم دیکھ لو، تم اس قرآن کو نہ دیکھو، مجھے رسول خدا نے قرآن کے ساتھ قرار دیا، میرے رسول نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آپ کے سامنے صفین موجود ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مالک اشتر جو کامیابی کے کنارے پہنچ چکا تھا، علی کو مجبوراً ان چند جاہلوں کی وجہ سے اور ان منافقین کی وجہ سے کہ جو اپنی سازشیں کر رہے تھے، جو اپنی مکاریوں کو استعمال کر رہے تھے، جو اپنے مکر و ہیلے بہانوں کو استعمال کر کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مالک اشتر کو علی نے واپس پلٹایا اور جنگ کے نتیجے صفین کی تاریخ میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ بیان کرنے کا مطلب یہی تھا کہ تاریخ وہی ہے، انداز واردات وہی ہے، چہرے بدل گئے، نام بدل گئے، لیکن طریقہ واردات دشمن کا وہی ہے۔ آج اس زمانے کے اندر جب کفر کی طاقتیں امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی عرب ممالک، جب انہوں نے تشیع کے خاتمے کے لیے اربوں ڈالر، بلینوں ڈالر ریال خرچ کیے کہ پوری دنیا سے تشیع کو ختم کر دیا جائے، پوری دنیا سے تشیع کے اوپر غلبہ پا کر اس کو آئسولیٹ کر کے ختم کر دیا جائے، پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی حکومت کو قائم کیا جائے، انہوں نے جب سرمایہ لگایا تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایسے طاغوتی نظام کے مقابلے میں اگر کوئی نظام آیا تو وہ علی ابن ابی طالب کی حکومت کی جھلک تھی کہ جو انقلاب اسلامی ایران میں ایک انقلاب آیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا اس استعماری قوت کا مقابلہ خمینی پرشکن جو اولاد رسول سے تھا، جو سادات تھا، جس نے 200 سالہ شہنشاہیت کو ملیا میٹ کر کر استعماری قوتوں کو ناکام کیا اور نامراد کیا، اور ان کے سینے میں اسلام کا وہ خنجر، وہ نیزہ استعمار کے قلب میں مارا، جس سے آج تک استعمار اور یہود و نصارہ تڑپ رہے ہیں، ان کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، اس تشیع کو ختم کرنے کے لیے انقلاب اسلامی ایران یعنی تشیع، اس وقت انقلاب اسلامی تشیع کی آبرو ہے، اس وقت انقلاب اسلامی ایران تشیع کا محافظ ہے، اس وقت رہبر معظم سید علی خامنائی تشیع کا عظیم سپاہ سالار ہے، جس کی ایک للکار سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہل جاتی ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اور یہ علی ابن ابی طالب کا وہ سچا سپاہی ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ جب اربوں ڈالر
یمن میں، شام میں، عراق میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جب اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ناکام ہوئی اور امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی عرب ممالک ناکام اور نامراد ہوئے تو انہوں نے حربہ بدلا. جس طرح صفین میں حربہ بدلا تھا، اسی طرح آج کی کامیابی کی تشیع کی جنگ میں جو تشیع کامیاب ہو رہی ہے، دشمن نے اپنا حربہ بدل لیا. اس نے دیکھ لیا کہ ہم قاسم سلیمانی جیسے جنرل کو مار کے سمجھے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا سے تشیع کمزور ہو جائے گی. اس مدافع حرم نے، اس مجاہد اسلام کے عظیم سپاہ سالار کے پاکیزہ خون نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا. صرف تشیع کو بیدار نہیں کیا، عالم اسلام بیدار ہو گیا. پوری دنیا کے اندر اسلام بیدار ہو گیا، تشیع بیدار ہو گئی. اور امریکہ جیسا طاقتور فرعون وقت کا ناکام ہو گیا، اسرائیل ناکام اور خوفزدہ ہو گئے. اور اس کے اوپر جب اس عظیم فرزند انقلاب امام خمینی نے کہ فرزند آیت اللہ خامنئی نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، اور آپ نے دیکھا عین الاسد کے اوپر حملہ کر کے بتایا کہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ہم کسی طاقت سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے دل میں ایک ہی خوف ہے، وہ خدا کا خوف ہے، اور ہم امام زمان کا خوف رکھتے ہیں. ہم دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا سامراجی قوت ناکام ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور اب ان کو ہیلے بہانے چاہیے تھے، اور آپ کمزور، امریکہ سب سے کمزور ریاست بن کر اب سامنے آئی ہے. استعماری قوتوں کا پیسہ ضائع ہو گیا. ایسی حالات میں پاکستان کے اندر جو اپنے گماشتے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پالے ہوئے تھے، آج انہی لوگوں نے ان پر سرمایہ خرچ کر کر پاکستان میں بڑا مقدس نعرہ لگایا. انہی کے ایجنڈوں نے ولایت امیر المومنین کا. یہ نعرہ سنیے اور صفین کا نعرہ سنیے، اس نعرے کو پہچانیے اور اس نعرے کو پہچانیے. وہ نعرہ علی کے خلاف لگا تھا، اور آج کا ولایت کا نعرہ جو ہے وہ لگا علی کے ماننے والوں کے خلاف. وہ علی کے ماننے والے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر، شام کے اندر جناب زینب کے روزے کا دفاع کیا، جناب سکینہ کے روزے کا دفاع کیا، جنہوں نے کربلا کے اندر امیر المومنین کے روزے کا، امام حسین کے روزے کا دفاع کیا. آپ کو پتا ہے جب امریکہ نے عراق کے اندر امیر المومنین کے روزے کو گھیر لیا تھا، امریکی فوجیں اتر گئی تھی، تو اس وقت مرجعیت نے اپنا کردار ادا کیا اور آیت اللہ سیستانی نے گھر سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے امریکی فوجیں گھبرا کر نجف چھوڑ کے نکل گئیں، کربلا چھوڑ کے نکل گئیں. ان کی للکار نے امریکہ کو ہلا دیا تھا، اور جب ان کی ناکامی ہوئی تو آپ نے دیکھا آج وہی مقدس نعرہ جس طرح صفین میں بلند ہوا تھا، آج بھی بلند کیا ہے، اور وہ ولایت کا نعرہ تھا. صفین میں قرآن کی حاکمیت کا نعرہ لگایا تھا، خدا کی حاکمیت کا نعرہ لگایا تھا. یہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نعرہ لگایا گیا ہے کہ ہمیں صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت چاہیے. اس میں کون سا انکار کی بات؟ کون علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہے؟ نعرہ تمہارا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اجرا ہے، نعرہ تمہارا علی ابن ابی طالب کے فضائل کو عام کرنا، علی ابن ابی طالب کو ولایت کو عام کرنا، نعرہ تمہارا بڑا مقدس ہے. لیکن اس کے پیچھے تم زہر اگل رہے ہو. وہ تو زہر ہے ولایت فقی کے خلاف، وہ تو نظام مرجعیت کے خلاف، وہ تو نظام فقہا کے خلاف. یہ وہی نظام ہے جو زمانہ غیبت میں اور ائمہ معصوم نے جس کو ہمیں تعارف کروایا تھا، جس کا متعارف کروایا تھا جسے، یہ تو وہی نظام ہے. تم کسی اور نئے نظام کو لے کر آئے ہو جو سادہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، سادہ لوگوں کو جو ہے وہ تم دھوکے میں ڈال رہے ہو. میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے صفین والا، آج وقت کے عمر سات اور امیر شام نے پھر سر اٹھایا ہے اور مقدس نعرہ لگایا ہے ولایت کا، علی ابن ابی طالب کا. دھوکہ نہ کھانا. نعرہ بڑا اچھا ہے، وہی علی کے کلمات یاد رکھنا، کلمت الحق، نعرہ بڑا اچھا ہے. یراد بہل باطل، مراد باطل ہے. ہم صفین میں ایک زخم کھا چکے ہیں. ہم نے نہ کل علی کو چھوڑا تھا صفین میں، نہ آج ان لوگوں کو چھوڑیں گے جو دنیا میں علی کی حکومت کو، علی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں. اور یہ نظام حکومت قائم کرنے والا وہ علی کا لال ہے جو پردہ غیب میں اپنی حکومت کو قائم کرے گا. اس زمانے میں ہم لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو 6 جولائی کو ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور 6 جولائی کو جو اپنے مذموم اور مکروہ عزائم کو آشکار کرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں، سادہ لوگ بیوقوف نہ بنے. یاد رکھ لینا علی کل بھی تنہا تھا، آج ایسا نہ ہو. کل کوفیوں نے غداری کی تھی، کل شامی اس کے مقابلے پہ آئے تھے. ہم نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں،
ہم نے صفین کا بدلہ لینا ہے. کن سے؟ آج کے عمر سعد سے، آج کے امیر شام سے ہم نے صفین کا بدلہ لینا ہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ ہم اپنے نظام مرجعیت کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے نظام مرجعیت کی پشت پناہی کریں گے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں رہبر کے خلاف، انقلاب کے خلاف، مرجعیت کے خلاف زبان درازی کرے. اور یہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ پریشان ہو گئے ہیں، اور ایسے بازاری لوگوں کو سامنے لے کے آئے کہ جن کی نہ معاشرے میں کوئی حیثیت ہے، نہ معاشرے میں ان کی کوئی وقت ہے. میں تمام مومنین سے کہتا ہوں آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے. 6 جولائی کو ان کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی موت کے لیے، ان کے عزائم کو ناکام کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ 6 جولائی کو تمام مومنین، تمام عزادار اور تمام اہل بیت سے محبت رکھنے والے اپنے اپنے فیس بک کی آئیڈیوں پر، اپنے واٹس ایپ کے اوپر اور اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں اس کے اوپر رہبر معظم کی تصویر لگا کر ان دشمنان ولایت سے، ان دشمنان اپنا کہتے ہیں مرجعیت سے برات کا اعلان کرنا ہے. بھولیے گا نہیں. 6 جولائی کو اپنے اپنے تمام سوشل میڈیا کے اوپر رہبر معظم کی تصویر لگا کر بتانا ہے کہ اب پاکستان میں بسنے والے نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں. ہم آج کی جنگ میں تمہیں بھی ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا حقیقی وارث، ہمارا والی، ہمارا سرپرست امام زمان غیبت میں ہے. ہم جتنے بھی مراجع ہیں، فقہ ہیں، یہ جتنے بھی مراجع ہیں، یہ فقہ ہیں، یہ سب خدمت گزاران دین ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ امام خمینی کو امام کہتے تھے اور فلاں کہتے تھے. وہ امام نہیں تھا، وہ نائب امام تھا، جس نے استعماری قوتوں کو ذلیل اور رسوا کر کر اس رہبر انقلاب نے اس زمانے کے طاغوتوں فرعونوں کو سرنگو کر کر بتایا کہ نائب امام اتنی طاقت رکھتا ہے تو امام حقیقی ولی خدا کا جلوہ کیا ہوگا. لہذا آمادہ رہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ فتنہ بھی ناکام ہوگا اور ذلیل رسوا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.